السلام علیکم۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے جھپٹ کر یوں فون اٹھا لیا جیسے وہ فون کی گھنٹی کے بجنے کا ہی انتظار کر رہا ہو کہ کب فون کی گھنٹی بجے اور وہ ریسیور اٹھائے۔ شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے مخصوص کرخت اور روب دار لہجے میں کہا۔ لارز بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے لارز کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ تم، میں تو دھنی رام کی کال کا انتظار کر رہا تھا، اور تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ نانسنس، کیا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے؟ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ غضب ہو گیا ہے چیف، پاک ایشیا میں کالپرا کا راز کھل گیا ہے، اور عمران کو پتہ چل گیا ہے کہ کالپرا کو اس کے خلاف آپ نے استعمال کیا ہے۔ لارز نے اسی طرح خوف بھرے لہجے میں کہا تو شاگل بری طرح سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ کالپرا کا راز کھل گیا؟ کیسے کھل گیا اس کا راز؟ اور عمران کو کیسے معلوم ہوا کہ کالپرا کو میں نے اس کے خلاف استعمال کیا تھا؟ شاگل نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ یہ سب مانگی کی وجہ سے ہوا ہے چیف، مانگی نے عمران کے شاگرد ٹائیگر کے سامنے منہ کھول دیا ہے۔ لارز نے کہا۔ مانگی؟ کیا مطلب؟ مانگی نے منہ کیسے کھول دیا؟ اور عمران کا شاگرد اس تک کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ یہاں کافرستان آیا تھا؟ شاگل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نو چیف، مانگی کو میں نے کالپرا کی حفاظت کے لیے پاک ایشیا بھیجا تھا، لارز نے کہا تو شاگل کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ تم نے مانگی کو پاک ایشیا بھیجا تھا؟ نانسنس، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر پاک ایشیا کیوں بھیج دیا؟ کیا تم اتنے با اختیار ہو گئے ہو جو تم مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرتے رہو؟ بولو، جواب دو مجھے۔ نانسنس، شاگل نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سوری چیف، میں نے مانگی کو احتیاطاً بھیجا تھا تاکہ وہ کالپرا کی نگرانی کر سکے اور مشکل وقت میں وہ اس کی مدد کر سکے۔ شاگل کا غصہ دیکھ کر لارز نے لرزتے ہوئے کہا۔ یو نانسنس، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اسے میری اجازت کے بغیر بھیجا کیوں؟ کس اتھارٹی کے تحت تم نے ایسا کیا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو، شاگل نے بری طرح سے بھڑکتے ہوئے کہا۔ چیف وہ لارز نے بری طرح سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اسے شاگل کی بات کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ وہ مت کرو، مجھے جواب دو۔ اگر تم نے مجھے جواب نہ دیا تو میں تمہارا کورٹ مارشل کر دوں گا اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ نانسنس، شاگل نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سوری چیف، غلطی ہو گئی۔ لارز نے کچھ نہ بن پڑا تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ غلطی؟ یہ تمہاری غلطی نہیں، بہت بڑا جرم ہے لارز، تم نے میرے دیے ہوئے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور شاگل کسی مجرم کو معاف نہیں کرتا۔ میں ابھی تمہارے خلاف چارج شیٹ تیار کرتا ہوں اور تمہارا کورٹ مارشل کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تمہیں اس جرم کی سخت سے سخت سزا دی جائے گی، اور میری کوشش ہوگی کہ یہ سزا موت سے کم نہ ہو۔ شاگل نے اسی انداز میں کہا۔ نہیں چیف، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی۔ میں اپنی اس غلطی کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں چیف، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ لارز نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ مجھے تفصیل بتاؤ، عمران کا شاگرد مانگی تک کیسے پہنچا؟ شاگل نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ مانگی نے پاک ایشیا پہنچ کر میک اپ کر لیا تھا چیف، وہ ایک عام مقامی آدمی کے روپ میں تھا جس ہوٹل میں کالپرا ٹھہری ہوئی تھی۔ مانگی نے بھی اسی ہوٹل میں کالپرا کے سامنے والا روم بک کرایا ہوا تھا تاکہ وہ کالپرا کی آسانی سے نگرانی کر سکے۔ آج دوپہر کے وقت کالپرا کسی کام سے باہر گئی تھی۔ مانگی اس کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے وہاں ایک آدمی کو چیک کیا جسے وہ عمران کے ساتھی ٹائیگر کی حیثیت سے جانتا تھا۔ ٹائیگر کو وہاں دیکھ کر مانگی کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے کالپرا کے پیچھے جانے کی بجائے ٹائیگر کی نگرانی شروع کر دی۔ ٹائیگر وہاں شاید عمران کی ہدایات پر کالپرا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ کالپرا کے وہاں سے جاتے ہی ٹائیگر اس فلور پر پہنچ گیا جہاں کالپرا کا روم تھا۔ مانگی واپس اپنے روم میں آ گیا۔ اس نے جب ماسٹر کی مدد سے ٹائیگر کو کالپرا کے روم میں جاتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ٹائیگر ضرور کالپرا کے سامان کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ اسے خطرہ ہوا کہ کہیں ٹائیگر کو کالپرا کے روم سے کچھ ایسا نہ مل جائے جس سے کالپرا کسی خطرے میں آ جائے، اس لیے اس نے ٹائیگر کو روکنے اور اسے گولی مارنے کا فیصلہ کر لیا
اور پھر وہ اپنے کمرے سے نکل کر ماسٹر کی سے کالپرا کے روم کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ اس نے ٹائیگر کو کور کرنا چاہا، لیکن ٹائیگر کو اس کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ دونوں میں زبردست فائٹ ہوئی۔ ٹائیگر کے مقابلے میں مانگی کمزور پڑ گیا اور اس سے مار کھا گیا۔ ٹائیگر نے اسے قابو کیا اور پھر وہ مانگی کو بے ہوش کر کے اپنے کسی نامعلوم ٹھکانے پر لے گیا۔ پھر ٹائیگر نے مانگی پر انتہائی خوفناک تشدد کیا تو مانگی اسے سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گیا۔ لارز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں سنتے ہی شاگل کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا، جیسے وہ اس طرح سے دانت کچکچا رہا تھا کہ اگر لارز اس کے سامنے ہوتا تو وہ سچ مچ اس کی بوٹیاں نوچ لیتا۔ تمہیں ان سب باتوں کا علم کیسے ہوا ہے؟ شاگل نے خونخوار بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ مانگی کو جہاں قید کیا گیا تھا، ٹائیگر اسے وہاں بے ہوش کر کے چھوڑ گیا تھا۔ ٹائیگر کے جانے کے بعد مانگی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو رسیوں سے آزاد کرا لیا۔ ٹائیگر نے اس کی تلاشی لی تھی، لیکن اس نے مانگی کے جوتے چیک نہیں کیے تھے، جس کی ایک ایڑی میں مائکرو ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ مانگی نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی اپنے بوٹ کی ایڑی سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے ساری تفصیل بتا دی۔ لارز نے کہا۔ کیا اب بھی وہ وہیں قید ہے یا وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ شاگل نے اسی انداز میں پوچھا۔ نو بوس، وہ ابھی قید میں ہی ہے۔ جس روم میں اسے قید کیا گیا ہے وہاں سے نکلنے کا اسے راستہ نہیں مل رہا۔ وہ ٹائیگر کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی ٹائیگر وہاں آئے گا وہ اس پر حملہ کر دے گا اور پھر اسے ہلاک کر کے ہی وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ لارز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے لارز۔ عمران کو جب پتہ چلے گا کہ اس کے خلاف سارا جال میرا پھیلایا ہوا ہے تو وہ آندھی اور طوفان کی طرح یہاں پہنچ جائے گا اور ہر ممکن طریقے سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اس کے خلاف یہ ساری گیم کیوں کھیلی تھی۔ یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے لارز۔ تمہاری وجہ سے اب نہ جانے مجھے کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تم یہ بات کان کھول کر سن لو، تمہارے جرم کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شوٹ کروں گا۔ دیکھتا ہوں اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچاتا ہے۔ نان سینس، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے غصے سے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نان سینس، یہ خود کو نہ جانے کیا کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے افراد کو تو چن چن کر ہلاک کر دینا چاہیے۔ عقل ہے نہیں اور خود کو چیف شاگل سے برتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے عمران کے خلاف زبردست پلاننگ کی تھی اور اس نان سینس نے ایک جھٹکے میں سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے اسے یہ سب کچھ خود تک محدود رکھنے کے لیے کہا تھا، پھر اس نان سینس نے یہ باتیں مانگی کو کیوں بتا دیں، اور اس نان سینس نے بھی منہ کھولنے میں دیر نہ لگائی۔ شاگل نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے فون سیٹ کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ دھنی رام بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے دھنی رام کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ تم نے اتنی دیر سے فون کیوں کیا ہے نان سینس؟ میں کب سے تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم؟ کیا کر رہے تھے؟ شاگل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں کافی دیر سے آپ کا نمبر ملا رہا تھا چیف، لیکن آپ کا نمبر بیزی تھا، دھنی رام نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ نمبر بیزی تھا تو کیا تم خود یہاں نہیں آ سکتے تھے؟ تمہارے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے یا کسی نے تمہاری ٹانگیں توڑ دی ہیں جو تم چل نہیں سکتے تھے؟ شاگل نے اسی انداز میں کہا۔ سوری چیف، دھنی رام نے کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس۔ تم لوگوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو سوری چیف کا راگ الاپنا شروع ہو جاتے ہو۔ بولو کیا ہوا ہے امر ناتھ کا؟ وہ کافرستان واپسی کے لیے روانہ ہوا ہے یا نہیں؟ شاگل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ایک بری خبر ہے چیف، دھنی رام نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو شاگل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم جیسے نان سینس سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ بکو، کون سی بری خبر ہے؟ شاگل نے کہا۔ امر ناتھ کو جو ڈسک ملی ہے اس میں فارمولہ نہیں ہے چیف، دھنی رام نے کہا تو شاگل نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ لارڈ گائزر ایکریمین ایجنسی کو اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ شاگل نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا چیف، لیکن امر ناتھ نے اس ڈسک کو چیک کیا ہے، ڈسک بلینک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور بھی خبر دی ہے چیف،
دھنی رام نے کہا، کیا ہے وہ خبر؟ کیا کیا ہے اس نان سینس نے؟ شاگل نے اسی انداز میں کہا، فرانس میں لارڈ گائزر اور ایکریمیا میں کرنل فرانک کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دھنی رام نے کہا تو شاگل ایسے اچھلا جیسے دھنی رام نے ریسیور سے نکل کر اس کے سر پر چپت مار دی ہو۔ کیا کیا مطلب؟ کس نے ہلاک کیا ہے ان دونوں کو، اور کیوں؟ شاگل نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اس کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا چیف۔ وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ایک بار پھر اسپیشل فور کے روپ میں سوزے پیلس جا سکتا ہے، تاکہ اس بات کا پتہ چلا سکے کہ لارڈ گائزر کو کس نے ہلاک کیا ہے اور لارڈ گائزر نے سپالٹو کو بلینک ڈسک کیوں دی تھی۔ دھنی رام نے کہا، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کرنے دو اسے، مجھے ہر حال میں فارمولہ چاہیے۔ ہر حال کا مطلب ہر حال میں ہوتا ہے، سمجھے تم؟ شاگل نے غصیلے لہجے میں کہا، یس چیف، میں کال کر کے ابھی اسے بتا دیتا ہوں کہ وہ کچھ بھی کرے، لیکن اسے ہر صورت میں فارمولے کی ڈسک حاصل کرنی ہے، چاہے اس کے لیے اسے سوزے پیلس کی ایک ایک اینٹ ہی کیوں نہ اکھاڑنی پڑے۔ دھنی رام نے کہا، اس سے کہنا کہ اب وہ اس وقت تک تم سے رابطہ نہ کرے جب تک کہ وہ فارمولے کی ڈسک حاصل نہ کر لے۔ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ ہمارا ایجنٹ ہے تو فرانس میں طوفان آ جائے گا اور لارڈ گائزر کی ہلاکت میں ہمارا ہی ہاتھ سمجھا جائے گا۔ شاگل نے کہا، یس چیف، آپ فکر نہ کریں، میں اسے آپ کا حکم پہنچا دوں گا اور وہ آپ کے حکم پر عمل بھی کرے گا، دھنی رام نے کہا، اور شاگل نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کل جتنا اچھا خوشخبریوں کا دن تھا، آج اتنی ہی بری خبریں مل رہی ہیں۔ پہلے کالپرا کا راز اوپن ہونا اور اب یہ امر ناتھ کو بھی فارمولہ نہیں ملا ہے، یہ سب ہیں ہی احمق، نان سینس، شاگل نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے سائیڈ باسکٹ میں پڑی ہوئی ایک فائل اٹھائی اور اسے کھول کر اپنے سامنے رکھ لیا اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ تو انتہائی حیرت انگیز اور عجیب بات ہے کہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے شاگل نے یہ سب کیا تھا، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران ابھی تھوڑی دیر پہلے دانش منزل پہنچا تھا اور اس نے بلیک زیرو کو جولیا، صفدر اور ٹائیگر سے ہونے والی تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ عمران نے بلیک زیرو کو بتایا تھا کہ کیتھرین کا اصل نام کالپرا ہے، جو کافرستان سیکرٹ سروس کے اسپیشل فارن گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹائیگر کے ہاتھ اس کا ساتھی مانگی لگ گیا تھا، جس پر اس نے تشدد کر کے اس سے سب کچھ اگلوا لیا تھا۔ مانگی نے ٹائیگر کو بتایا تھا کہ شاگل نے اپنے اسپیشل فارن گروپ کے ایک ایجنٹ لارز اور کالپرا کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی کہ کالپرا کو اگر کسی طرح سے عمران کے پاس بھیج دیا جائے تو وہ عمران کے ساتھ رہ کر اسے ہلاک کر سکتی ہے۔ وہ عمران کو چائے یا کھانے میں زہر ملا کر بھی دے سکتی ہے اور اسے نیند کی حالت میں گولی بھی مار سکتی ہے۔ اس کے لیے کالپرا کا عمران کے نزدیک رہنا ضروری تھا، اور عمران کے نزدیک جانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اسے پاک ایشیا عمران کی بیوی بنا کر بھیج دیا جائے۔ پیچھے ایسا سیٹ اپ بنایا جائے کہ عمران لاکھ تصدیق کر لے تو اسے یقین کرنا پڑے کہ واقعی اس نے کالپرا سے شادی کی تھی۔ ٹائیگر نے بتایا کہ مانگی کے مطابق شاگل نے ان 4 افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں جو عمران کو بخوبی جانتے تھے، اور عمران بھی ان پر بے حد بھروسہ کرتا تھا۔ شاگل کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ عمران ان دنوں کافرستان میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہ چونکہ کسی سرکاری مشن پر نہیں تھا، اس لیے شاگل اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ عمران کے خلاف حرکت میں آیا تو عمران کو اس بات کی خبر ہو جانی ہے اور عمران نے اس کے ہاتھوں سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل جانا ہے۔ اس لیے اس نے عمران کے خلاف یہ منصوبہ بنایا تھا کہ کالپرا کے ہاتھوں اسے پاک ایشیا میں ہی ہلاک کرا دیا جائے۔ اس ڈرامے کے لیے کالپرا کے بوائے فرینڈ لارز نے عمران کا میک اپ کیا تھا۔ وہ عمران کے قد کاٹ کا تھا اور اس میں بھی ایسی خوبیاں موجود تھیں کہ وہ عمران کی آواز کی بھی بخوبی نقل کر سکتا تھا۔ شاگل نے عمران پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی کہ وہ کب کافرستان سے واپس پاک ایشیا جاتا ہے، اور جیسے ہی شاگل کو اطلاع ملی کہ عمران واپس پاک ایشیا کے لیے روانہ ہو گیا ہے تو شاگل نے فوراً لارز کو میک اپ کرایا اور اسے عمران کے روپ میں کالپرا کے ساتھ سیٹھ عاصم کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد عمران باقی افراد سے ملا اور پھر لارز نے عمران کے روپ میں ان 4 افراد کو اپنے گواہ بنا کر کورٹ میرج کر لی، جس کے نتیجے میں اصلی میرج سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ اس سرٹیفکیٹ پر لارز نے عمران کے اصل دستخط بھی کیے تھے، جس کے لیے شاید اس نے انتہائی پریکٹس کی تھی
اور وہ ہو بہو عمران جیسے دستخط کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے عمران کو یہ بھی بتایا تھا کہ مانگی لارز کا بہترین دوست ہے، اس لیے اس نے اسے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، ورنہ چیف شاگل نے لارز کو سختی سے منع کر رکھا ہے کہ یہ راز وہ کسی کو نہ بتائے۔ لارز نے اپنے طور پر مانگی کو پاک ایشیا میں کالپرا کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ٹائیگر کے ہاتھ لگ گیا، اور ٹائیگر کے لیے اس کی زبان کھلوانا مشکل ثابت نہ ہوا تھا۔ ہاں، حیرت تو مجھے بھی ہو رہی ہے، شاگل میرے ساتھ ایسی حرکت کرے گا، مجھے اس کی کوئی توقع نہ تھی، عمران نے کہا۔ کیا مانگی نے ٹائیگر کو یہ نہیں بتایا کہ شاگل نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ اس سارے کھیل کے پیچھے اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، مانگی کے مطابق شاگل صرف میری ہلاکت چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ کیا آپ کے خیال میں شاگل آپ کو ہلاک کرنے کے لیے ایسا عجیب کھیل کھیل سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، شاگل اس قدر احمق نہیں ہے کہ وہ ایسا حماقت بھرا کام صرف میری ہلاکت کے لیے کرے۔ اس سارے کھیل کے پیچھے ضرور اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے اس کا مجھے ابھی کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات ضرور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاگل کی یہ پلاننگ کسی اہم وجہ سے ہے۔ شاید وہ جان بوجھ کر مجھے شادی کے اس معاملے میں پھنسانا چاہتا ہے تاکہ میں یہاں الجھا رہوں، عمران نے کہا۔ آپ کو اس طرح الجھا کر وہ کیا حاصل کر سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ورنہ شاگل اتنا پاگل نہیں ہے کہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرے، عمران نے کہا۔ آپ کے اندازے کے مطابق پردہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو جب پردہ ہٹے گا تو پتہ چلے گا، عمران نے جواباً مسکرا کر کہا۔ اور یہ پردہ ہٹائے گا کون؟ بلیک زیرو نے کہا۔ شاگل، عمران نے کہا۔ شاگل کیا مطلب؟ اوہ، کہیں آپ اسے کال کرنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ صرف سوچ نہیں رہا، میں اسے کال کرنے لگا ہوں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کے گھونسلے میں بیٹھا انڈے سینچ رہا ہے، اور ان انڈوں سے کون سا جانور نکلنے والا ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ان انڈوں سے مگرمچھ کے بچے نکل آئے تو؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے کیا، مگرمچھ بڑے ہو کر خود ہی شاگل جیسے پاگل کو نگل جائیں گے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے اشارہ کیا تو بلیک زیرو نے ٹیلی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور پھر وہ نمبر پریس کرنے لگا۔ شاگل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ رابطہ ملتے ہی شاگل کی پھاڑ کھانے والی آواز سنائی دی، کیونکہ عمران نے اس کا ڈائریکٹ نمبر ملایا تھا۔ ارے میں نے تو پاگل خانے کا نمبر ملایا تھا، جہاں کا ایک بڑا پاگل مگرمچھ کے انڈوں پر بیٹھا انڈے سینچ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ عمران نے رابطہ ملتے ہی لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا۔ اوہ تم، دوسری طرف سے شاگل کی گرراہٹ بھری آواز سنائی دی، جس نے عمران کی آواز پہچان لی تھی۔ ہاں، ایک پاگل کو میرے سوا اور کون فون کر سکتا ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ شٹ اپ یو نان سینس، تم مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے، شاگل کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ تو کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کیا میں آ کر تمہارے کان پکڑوں یا تمہیں ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا کر بات کروں، عمران نے اسی انداز میں کہا تو دوسری طرف سے شاگل کی گرانے کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے، چند لمحوں بعد شاگل نے حلق کے بل غراتے ہوئے کہا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن تم تو، عمران نے کہا۔ میری بات دھیان سے سنو عمران، اب جب سب کچھ تمہارے سامنے آ گیا ہے تو میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا کہ یہ سارا چکر میرا ہی چلایا ہوا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم کسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ، لیکن تم نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ میری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار ایسا ہو۔ کسی دن تو مجھے ایسا موقع مل ہی جائے گا جب تمہاری لاش میرے قدموں میں پڑی ہوگی اور میں تمہاری لاش پر پاؤں رکھ کر کہے لگا رہا ہوں گا، شاگل نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خواب دیکھنا اچھی بات ہے، عمران نے کہا۔ اس خواب کو میں ایک روز حقیقت میں بدلوں گا، دیکھ لینا تم، شاگل نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ اس گھٹیا اور احمقانہ حرکت کا مقصد نہیں بتاؤ گے، عمران نے کہا۔ سوائے اس کے میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، شاگل نے کہا۔
تم شاید سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری طرح پاگل ہوں کہ تم جو کہو گے میں تمہاری بات آسانی سے مان جاؤں گا۔ عمران نے کہا، مت مانو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شاگل نے غرا کر کہا، میں نے تمہاری دم پر اس بار کب پاؤں رکھا تھا جو تم اس حد تک مجھ سے تنگ آ گئے کہ تم نے میری ہلاکت کا پلان بنا لیا، اور وہ بھی اس قدر گھٹیا پلان؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، تم میرے ازلی دشمن ہو، اور مجھے جب بھی موقع ملے گا میں تمہیں ہلاک کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے مجھے اس سے بھی گھٹیا طریقے کیوں نہ استعمال کرنے پڑیں، سمجھے تم؟ ناؤ گڈ بائے۔ شاگل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے فون کا ریسیور رکھ دیا۔ بڑی جلدی رکھ دیا اس نے ریسیور؟ میں نے تو اسے دیپک راگ اور بھیرویں سنانے کا پروگرام بنا رکھا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس نے جو بھیرویں سنائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، انتہائی فضول بھیرویں تھی، جس کے نہ تال مل رہے تھے اور نہ سر۔ عمران نے اسی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، مطلب یہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، کچھ نہیں، وہ بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کو اندازہ ہے کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو وہ آپ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، میں ابھی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنا چاہتا، مجھے اس سے زیادہ ٹاپ شوٹ فارمولے کی فکر ہے، میں اسی پر اب پوری توجہ دینا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، ابھی تک تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ فارمولے کی ڈسک ایکریمیا کے گریٹ سینڈیکیٹ کے چیف سٹیفن کے پاس ہے۔ کیا آپ اس سے فارمولہ حاصل کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، نہ جانے میرا دل کیوں نہیں مان رہا کہ فارمولہ سٹیفن کے پاس ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ اس میں ماننے یا نہ ماننے والی کون سی بات ہے؟ اب تک کے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ فارمولہ اس مڈل مین کے پاس ہی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے بلیک زیرو۔ لارڈ گائزر اور کرنل فرانک دو بڑی طاقتوں کے نام ہیں جن کے خلاف اس قدر جارحانہ کھیل آسان نہیں ہے، اور وہ بھی سٹیفن کے لیے۔ اگر بفرض محال یہ سب سٹیفن نے کرایا بھی ہو تو پھر اسے فوری طور پر کہیں روپوش ہونا پڑے گا۔ جس طرح کرنل فرانک اپنے مخصوص آدمیوں سے راز نہیں چھپاتا تھا، اسی طرح لارڈ گائزر کا بھی کوئی ہمراز ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو ان کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ یہ چکر کس کا چلایا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں سٹیفن کو کرائمیا میں تو کیا اسرائیل میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ عمران نے کہا، آپ کے خیال میں اگر یہ کام سٹیفن نے نہیں کیا ہے تو پھر ان دو بڑی طاقتوں سے کون ٹکرانے کی ہمت کر سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہر بات کا پتہ دانش منزل میں بیٹھ کر نہیں چلتا، اس کے لیے چند قدم اٹھانے پڑتے ہیں، سچ کہوں تو جوتے گھسانے پڑتے ہیں، اور لیلا کو پانے کے لیے جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں پھر بھی لیلا ہاتھ نہیں آتی۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا سمجھ گئے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہی کہ آپ لیلا کی تلاش میں صحراؤں اور جنگلوں میں جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، بڑا اور تگڑا چیک دینے کا وعدہ کرو تو ابھی چلا جاتا ہوں۔ عمران نے کہا، ابھی صرف وعدہ ہی کر سکتا ہوں، چیک آپ کی واپسی پر ہی ملے گا۔ بلیک زیرو نے اسی انداز میں کہا، گڈ شو، تو میں چلا جاؤں گا۔ کرنا بھی کیا ہے، جا کر ایک لیلا ہی تلاش کرنی ہے، وہ بھی اپنے لیے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اسی لمحے ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ ٹرانسمیٹر کال ہے، میں دیکھتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، اور ساتھ ہی وہ اٹھ کر سائیڈ پر پڑی ہوئی مشین کی طرف بڑھا اور اسے آپریٹ کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو جارج کالنگ اوور۔ مشین آن ہوتے ہی اس میں سے جارج کی تیز آواز سنائی دی۔ X2 اٹینڈنگ یو اوور۔ بلیک زیرو نے X2 کے لہجے میں کہا، چیف، کچھ نئی اطلاعات ملی ہیں، اوور۔ جارج نے کہا، گڈ شو، بولو کیا اطلاعات ہیں، اوور۔ بلیک زیرو نے کہا، پہلی اطلاع کے مطابق لارڈ گائزر زندہ ہے، اوور۔ دوسری طرف سے جارج نے کہا تو بلیک زیرو کے ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ کیسے پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے؟ کیا اس کی ہلاکت کی اطلاع غلط تھی؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ نو چیف، سوزے پیلس پر حملہ کیا گیا تھا اور 10 افراد نے پیلس میں گھس کر اٹیک کیا تھا، اور پھر انہوں نے لارڈ روم میں جا کر لارڈ گائزر کو گولیاں مار دی تھیں، لیکن یہ سب لارڈ گائزر کی ہی چال تھی۔ لارڈ پیلس پر حملہ اور اپنی موت کا ڈرامہ اس نے خود رچایا تھا۔
اوور، جارج نے کہا۔ تو عمران اور بلیک زیرو کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس نے ٹاپ شوٹ فارمولے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اس نے ایکریمیا کی زیرو ایجنسی کے چیف کرنل فرانک سے فارمولے کی ڈیل تو کر لی تھی اور اس سے رقم بھی حاصل کر لی تھی، لیکن وہ فارمولہ کسی بھی صورت میں کرنل فرانک کو نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب اسٹیفن کا خاص آدمی اس سے فارمولہ لینے آیا تو اس نے اس آدمی کو بلینک ڈسک دی تھی اور پھر اس نے فوری طور پر خود پر حملے کی پلاننگ بنائی تھی تاکہ ڈسک بلینک نکلنے کی صورت میں زیرو ایجنسی اس کے خلاف کارروائی نہ کر سکے۔ اوور، جارج نے کہا۔ تو یہ چکر ہے۔ اب کہاں ہے لارڈ گائزر؟ اوور، بلیک زیرو نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے پیلس میں ہی ہے چیف۔ اس کا ایک بھائی ہے جو اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو ہلاک کر کے اس کے چہرے پر اپنا میک اپ کر دیا تھا اور اس کا میک اپ خود کر لیا تھا۔ اب وہ اپنے بھائی لارڈ ڈیکوسٹا کے روپ میں پیلس میں موجود ہے۔ اوور، جارج نے جواب دیا۔ تو کیا اسپارٹو کو بھی اسی نے ہلاک کرایا تھا؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ نو چیف، اسپارٹو کے بارے میں بھی میں نے ایک اسپیشل ایجنٹ سے معلومات حاصل کرائی ہیں جو اسرائیل میں زیرو ایجنسی کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ اوور، جارج نے کہا۔ کیا پتہ چلا ہے اس کے بارے میں؟ اوور، ایکس ٹو نے پوچھا۔ اسپیشل ایجنٹ کو علم ہوا تھا کہ لارڈ پیلس سے اسپیشل 7 میں سے اسپیشل فورس اسپارٹو کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا اور اسپارٹو نے اپنے سیل فون کے جس نمبر سے ایکریمیا میں اسٹیفن کو جو کال کی تھی وہ ایئرپورٹ سے نہیں بلکہ ایک خاص مقام سے کی گئی تھی۔ اسپیشل ایجنٹ نے اس جگہ کو ٹریس کیا اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے تحقیقات کیں تو اسے وہاں سے اسپارٹو کی لاش مل گئی۔ اسے اس ٹھکانے سے ایسے بہت سے شواہد ملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسپیشل فورس جس کا نام میگر تھا وہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی جگہ کافرستان کے ایک ایجنٹ امرناتھ نے لے لی ہے، اور وہی میگر کی جگہ اسپیشل فورس کے روپ میں لارڈ پیلس جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایجنٹ کو وہاں اسپارٹو کی جو لاش ملی ہے وہ بھی میک اپ میں تھی۔ اسپیشل ایجنٹ نے اس کا چہرہ صاف کیا تو پتہ چلا کہ ہلاک ہونے والے اسپارٹو کی جگہ زیرو ایجنسی کا ایجنٹ ہارلٹ ہے جس نے اسپارٹو کو ہلاک کر کے اس کی جگہ لے لی تھی اور اسپارٹو بن کر کرانس گیا تھا۔ اوور، جارج نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا مطلب؟ زیرو ایجنسی کے ایجنٹ نے اسپارٹو کی جگہ کیوں لی تھی؟ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ جب مجھے ہارلٹ کا پتہ چلا تو میں نے کرنل فرانک کے آفس کی تلاشی لی۔ اس کے آفس سے مجھے ایک ڈائری ملی ہے جس میں اس نے بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ اس نے تحریر کیا ہے کہ وہ فارمولہ ذاتی طور پر حاصل کر کے ایکریمیا کو فروخت کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ایکریمیا سے منہ مانگی قیمت وصول کر سکے۔ اس نے ڈبل گیم کھیلی تھی۔ ایک طرف اس نے گریٹ سینڈیکیٹ کو ہائر کر کے اس کے ذریعے لارڈ گائزر سے فارمولے کا سودا کرایا تھا اور پھر اس نے گریٹ سینڈیکیٹ کا بھی خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے اسے جب معلوم ہوا کہ اسٹیفن اپنی جگہ اپنے کسی آدمی کو لارڈ گائزر کے پاس بھیجنا چاہتا ہے تو اس نے ہارلٹ سے کہہ کر اسپارٹو کو ٹریس کرایا اور اسے اس کے فلیٹ میں ہلاک کرا دیا، اور پھر ہارلٹ اسپارٹو کے میک اپ میں اسٹیفن کے پاس پہنچ گیا۔ کرنل فرانک کو اسٹیفن نے بتایا تھا کہ وہ فارمولے کے لیے اپنے 2 خاص آدمیوں میں سے کسی ایک کو بھیجے گا جن میں ایک اسپارٹو اور دوسرا میکانزو تھا۔ ہارلٹ نے اسپارٹو کی جگہ لی تھی۔ اگر اس کی جگہ میکانزو کو کرانس بھیجا جاتا تو ہارلٹ اسے ہلاک کر دیتا اور اس کی جگہ خود میکانزو بن جاتا۔ فارمولہ کرنل فرانک تک پہنچ جاتا اور کرنل فرانک کو گریٹ سینڈیکیٹ کو ختم کرنے کا موقع مل جاتا۔ اوور، جارج نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرنل فرانک ڈبل گیم کھیل رہا تھا تاکہ وہ ہاتھ بھی چھپے رہیں جن کے ذریعے اس تک فارمولہ پہنچنا تھا۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف، جارج نے کہا۔ اب کرنل فرانک کے ساتھ ہارلٹ بھی ہلاک ہو چکا ہے اور اسے ہلاک کرنے والا امرناتھ ہے جو کافرستانی ایجنٹ ہے، اور فارمولہ اس کے ہاتھ بھی نہیں آیا ہے۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف، اوور، جارج نے جواب دیا۔ کیا اس بات کا پتہ چلا ہے کہ امرناتھ کافرستان میں کس کے لیے کام کرتا ہے؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ یس چیف، اسپیشل ایجنٹ کو ملنے والے دستاویزات کے مطابق اس ایجنٹ کا تعلق کافرستان سیکرٹ سروس سے ہے اور وہ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل یا پھر اس سروس کے اسپیشل گروپ کے انچارج دھنی رام کو جواب دہ ہے۔ اوور، جارج نے کہا۔ تو کیا اسپارٹو، میرا مطلب ہے کہ کرنل فرانک کے ایجنٹ ہارلٹ کو اسی کافرستانی ایجنٹ نے ہلاک کیا ہے
اور وہ بلینک ڈسک اس کے پاس ہے جو لارڈ گائزر نے سپالٹو کو دی تھی؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ یس چیف، ہمارے ایجنٹ کو بلینک ڈسک وہیں سے ملی تھی جو کافرستانی ایجنٹ نے چیک کرنے کے بعد توڑ کر وہیں پھینک دی تھی۔ اوور، جارج نے کہا۔ اوکے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ لارڈ گائزر زندہ ہے اور اس نے اپنی ہلاکت کا صرف ڈرامہ رچایا ہے؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں نے زیرو ایجنسی میں موجود سیکنڈ فارن ایجنٹ کو سوزے پیلس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کا حکم دیا تو اس نے سوزے پیلس میں جا کر معلومات حاصل کی ہیں۔ سیکنڈ ایجنٹ کو لارڈ گائزر کی ایک گرل فرینڈ کا پتہ چلا تھا جو ہر روز اس سے ملنے آتی تھی۔ سیکنڈ ایجنٹ نے اس کا پتہ لگایا۔ لڑکی کا نام مارسیا ہے۔ سیکنڈ ایجنٹ نے اسے بے ہوش کیا اور پھر اس کا مائنڈ سکین کیا تو اسے ان تمام باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ اوور، جارج نے کہا۔ کیا لارڈ گائزر لارڈ ڈیکوسٹا کے روپ میں ابھی تک اس پیلس میں رہتا ہے؟ اوور، ایکس ٹو نے پوچھا۔ یس چیف، اب وہ یہاں لارڈ ڈیکوسٹا کے روپ میں ہر چیز کا بلا شرکت غیرے کا مالک بن چکا ہے۔ اوور، جارج نے کہا۔ تمہاری ان سب باتوں کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ لارڈ گائزر بھی ٹاپ شوٹ فارمولا کرنل فرانک کو نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ سارا چکر چلایا ہے اور اس نے کرنل فرانک کا دیا ہوا معاوضہ بھی ہڑپ لیا ہے۔ اوور، ایکس ٹو نے کہا۔ یس چیف، ایسا ہی ہوا ہے۔ اوور، جارج نے کہا۔ کیا وہ یہ فارمولا کسی اور کو دینا چاہتا ہے؟ اوور، ایکس ٹو نے پوچھا۔ یہ ابھی پتہ نہیں چلا ہے چیف۔ اسپیشل ایجنٹ اور سیکنڈ ایجنٹ سوزے پیلس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب تک لارڈ گائزر خود کچھ نہیں بتائے گا اس وقت تک یہ بات سامنے نہیں آئے گی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اوور، جارج نے کہا۔ کافرستانی ایجنٹ امرناتھ کہاں ہے؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ بدستور S4 کے روپ میں کام کر رہا ہے اور وہ سوزے پیلس واپس پہنچ چکا ہے۔ شاید وہ بھی اسی فارمولے کو حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ اوور، جارج نے جواب دیا۔ کیا تم لارڈ گائزر کے خلاف کارروائی کر کے اس سے ڈسک حاصل کر سکتے ہو؟ اوور، بلیک زیرو نے پوچھا۔ یس چیف، لیکن مجھے اس میں کافی وقت لگ جائے گا۔ مجھے یہاں زیرو ایجنسی کو بھی سنبھالنا ہے۔ کرنل فرانک کی ہلاکت کا اعلیٰ حکام نے سخت نوٹس لیا ہے اور اس کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے کئی ایجنسیوں کو متحرک کر دیا ہے، اس لیے مجھے کچھ روز انڈر گراؤنڈ رہنا پڑے گا۔ اوور، جارج نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ٹیم کرانس بھیج رہا ہوں۔ وہ خود ہی سوزے پیلس میں جا کر اس سے فارمولا حاصل کر لے گی اور یہ بھی پتہ کر لے گی کہ لارڈ گائزر نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ ٹیم کے آنے تک تم اسپیشل ایجنٹ یا سیکنڈ ایجنٹ سے کہو کہ وہ ہر ممکن طریقے سے سوزے پیلس میں جگہ بنائیں تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ میری ٹیم کی مدد کر سکیں۔ اوور، بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف۔ اوور، جارج نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو نے اسے چند مزید ہدایات دیں اور پھر اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ کیا سمجھے؟ بلیک زیرو نے مشین آف کی اور واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو عمران نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ساری باتیں صاف ہو گئی ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ شاگل نے آپ کے ساتھ جو گیم کھیلی تھی وہ کس مقصد کے لیے تھی۔ وہ آپ کو اس چکر میں الجھا کر فارمولا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، شاگل اب چالاک ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے فارن ایجنٹ نے زیرو ایجنسی میں شمولیت اختیار نہ کی ہوتی تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے نہ آتیں اور ٹاپ شوٹ فارمولے کا چکر گھن چکر بن کر رہ جاتا۔ عمران نے کہا، اگر جارج ہمیں ٹاپ شوٹ فارمولے کا نہ بھی بتاتا تو جولیا اور صفدر کو جو معلومات ملی تھیں اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل ہی جاتا کہ فارمولے کے حصول کے لیے کرانس کے لارڈ گائزر سینڈیکیٹ نے یہاں کیا کارروائی کی تھی۔ ہم اپنی ساری توجہ اسی پر مبذول کرتے اور پھر ساری حقیقت ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ اٹھ کر اللہ حافظ کہتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور بلیک زیرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اسٹیفن نے چونک کر سامنے پڑے ہوئے مختلف رنگوں کے فون سیٹوں کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس فون سیٹ پر لگا ہوا ایک بلب جل بجھ رہا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ اسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اسٹیفن بول رہا ہوں، اسٹیفن نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ میکانزو بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے میکانزو کی آواز سنائی دی۔ کیسے فون کیا ہے؟ اسٹیفن نے اسی انداز میں کہا۔ چیف، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا ہے، میکانزو نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، اسٹیفن نے کہا اور
ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور میکانزو اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو، اسٹیفن نے اسے دیکھ کر کہا تو میکانزو سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور قدرے پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ کس بات سے الجھے ہوئے ہو؟ اسٹیفن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چیف کرنل فرانک کو ہم نے پلاننگ سے ہلاک کر دیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کرنل فرینک کے ساتھ ساتھ ہم کرانس کے لارڈ گائزر کو بھی ہلاک کر دیں گے، میکانزو نے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ مجھے تو خبر ملی ہے کہ کرائمیا میں زیرو ایجنسی کا چیف کرنل فرانک اور کرانس میں لارڈ گائزر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ خبر غلط ہے؟ اسٹیفن نے چونک کر پوچھا۔ نو چیف، دونوں خبریں درست ہیں، لیکن لارڈ گائزر کو ہمارے آدمیوں نے ہلاک نہیں کیا ہے، میکانزو نے کہا تو اسٹیفن بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ اگر لارڈ گائزر کو ہمارے آدمیوں نے ہلاک نہیں کیا ہے تو پھر کس نے ہلاک کیا ہے اسے؟ اسٹیفن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی بات پر تو میں الجھا ہوا ہوں چیف۔ میں نے کرانس میں ریڈ گروپ کو الرٹ کر دیا تھا اور انہیں لارڈ گائزر پر اٹیک کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوزے پیلس پہنچتے انہیں اطلاع ملی کہ سوزے پیلس پر پہلے ہی کسی گروپ نے حملہ کر دیا ہے۔ اس گروپ نے سوزے پیلس کو بری طرح سے تباہ کیا ہے اور وہ پیلس میں فائرنگ اور بم برساتے ہوئے گھس گئے تھے، اور پھر انہوں نے لارڈ گائزر کے آفس میں داخل ہو کر اسے گولیاں مار دیں۔ لارڈ گائزر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا، میکانزو نے کہا تو اسٹیفن کے چہرے پر حیرت لہرانے لگی۔ حیرت ہے، اس کا اور بھی کوئی دشمن تھا جس نے اس پر حملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا، اسٹیفن نے کہا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا ہے چیف، میکانزو نے کہا۔ بظاہر کیا مطلب؟ یہ بظاہر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اسٹیفن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اپنے ذرائع سے سوزے پیلس کے اندر سے معلومات حاصل کی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق سوزے پیلس پر حملہ کرنے والے گروپ نے اپنا نام ڈائنو گروپ بتایا تھا، میکانزو نے جواب دیا۔ ہاں تو پھر؟ اسٹیفن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف، ڈائنو نام کا گروپ کرانس میں تو کیا پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے؟ میکانزو نے کہا تو اسٹیفن بری طرح سے چونک پڑا۔ ڈائنو نام کا کوئی گروپ نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اسٹیفن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس چیف، جس آدمی سے میں نے یہ معلومات حاصل کی ہیں اس نے حملہ آور گروپ کے ایک آدمی کو پہچان لیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ ان افراد میں لارڈ کے اسپیشل 7 شامل تھے۔ ان میں سے ایک S4 پہلے ہی کہیں غائب ہو گیا تھا، جبکہ باقی 6 کو لارڈ نے کسی اہم کام کے سلسلے میں ایک ساتھ کہیں بھیج دیا تھا۔ ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی 6 افراد کا ایک گروپ آیا جو نقاب پوش تھے، اور انہوں نے جدید اسلحے سے سوزے پیلس پر حملہ کر دیا، اور وہ سوزے پیلس میں یوں دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے جیسے وہ سوزے پیلس کے ایک ایک حصے سے واقف ہوں۔ ان میں سے ایک کا نقاب اتر گیا تو میرے آدمی نے اس کا چہرہ دیکھ لیا اور اس نے پہچان لیا کہ وہ لارڈ گائزر کے اسپیشل 7 میں سے ایک تھا، میکانزو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ حملہ لارڈ گائزر کے اسپیشل 7 نے خود کیا تھا، لیکن کیوں؟ وہ تو لارڈ گائزر کے ساتھی تھے جو لارڈ گائزر کی حفاظت کرتے تھے، پھر انہوں نے ایک ساتھ مل کر سوزے پیلس پر حملہ کیوں کیا اور لارڈ گائزر کو کیوں ہلاک کیا؟ اسٹیفن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک بات اور بھی ہے چیف، میکانزو نے کہا۔ وہ کیا؟ اسٹیفن نے پوچھا۔ لارڈ گائزر جس روم میں رہتا ہے اس کا کمرہ پینل لاک سے کھلتا ہے۔ پینل کوڈز کے بارے میں لارڈ گائزر اور اسپیشل 7 کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حملہ آوروں میں سے ایک لارڈ روم میں پینل کوڈ لگا کر داخل ہوا تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے کاندھے پر کسی کی لاش اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو وہ روم سے اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، اور پھر وہ دونوں سوزے پیلس کے سیکنڈ سیکرٹ روم کی طرف چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے جان بوجھ کر لارڈ گائزر کا روم اوپن چھوڑ دیا تھا تاکہ سب کو لارڈ گائزر کی لاش آسانی سے دستیاب ہو جائے، میکانزو نے کہا تو اس بار اسٹیفن بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ ہو، تو یہ بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوزے پیلس پر حملہ اصلی نہیں تھا، یہ حملہ خود لارڈ گائزر نے کرایا تھا تاکہ ایسی سچویشن کریٹ کی جا سکے کہ کسی حملہ آور گروپ نے سوزے پیلس پر حملہ کر کے لارڈ گائزر کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ وہ خود اپنی جگہ کسی اور کی لاش رکھ کر روپوش ہو گیا ہے، اسٹیفن نے کہا۔ یس چیف، ایسا ہی ہوا ہے۔ جس لاش کو لارڈ روم میں لے جایا گیا تھا اس پر یقیناً لارڈ گائزر کا میک اپ کیا گیا ہے تاکہ وہ لارڈ گائزر کی حیثیت سے شناخت ہو سکے، میکانزو نے کہا۔
حیرت ہے، لیکن لارڈ گائزر کو یہ سب کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسے روپوش ہونا تھا تو وہ ویسے بھی ہو سکتا تھا۔ پھر یہ حملہ اور لاش، یہ سب باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اسٹیفن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یا اسٹیو، انہی سب باتوں نے مجھے بھی الجھا رکھا ہے، اور ہمارے لیے اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ اگر واقعی لارڈ گائزر زندہ ہے تو پھر ہم کسی بھی وقت اس کے نشانے پر آ سکتے ہیں، کیونکہ اسے جب معلوم ہوگا کہ کرائمیا میں کرنل فرانک کو ہلاک کر دیا گیا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کام ہمارا ہے، اور ہم نے فارمولے کی جو ڈسک اسے فراہم کرنی تھی وہ ہم نے رکھ لی ہے، میکانزو نے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اسٹیفن نے کہا۔ وہ کیسے چیف؟ میکانزو نے چونک کر کہا۔ اگر لارڈ گائزر واقعی زندہ ہے اور وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے تو اس کا یہ کھیل اس کے اپنے کسی مفاد کے لیے ہی ہوگا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ کرنل فرانک کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر وہ اس سلسلے میں ہم سے بات بھی کرے تو ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسک کرنل فرانک کو دے دی گئی تھی۔ کرنل فرانک نے ہمیں ڈسک لینے کا خود وقت دیا تھا، جو اب ہمارے کام آ سکتا ہے، اس لیے مجھے اب خطرے والی کوئی بات محسوس نہیں ہو رہی، اسٹیفن نے کہا۔ یس باس، لیکن لارڈ گائزر کا یہ کھیل آخر ہے کس مقصد کے لیے، اور وہ اپنی موت کا ڈرامہ کیوں کر رہا ہے؟ میکانزو نے کہا۔ اس بات کا تجسس مجھے بھی ہو رہا ہے، وقت آنے پر سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تم اس کا خیال اب ذہن سے نکال دو اور یہ معلوم کرو کہ نکلی سپالٹو آخر گیا کہاں، اور ٹاپ شوٹ فارمولے کی ڈسک کہاں ہے۔ ہمارے لیے اس سے اہم اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسٹیفن نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ یس چیف، اوکے چیف، میں اسی پر ورک کر رہا ہوں، جلد ہی نکلی سپالٹو کا پتہ چل جائے گا، میکانزو نے کہا۔ صرف نکلی سپالٹو نہیں، مجھے ٹاپ شوٹ فارمولا بھی چاہیے، ہر قیمت پر، اسٹیفن نے کہا۔ یس چیف، میکانزو نے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو، اسٹیفن نے کرخت لہجے میں کہا، اور میکانزو سر ہلاتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں اسٹیفن کو سلام کیا اور پھر مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسٹیفن نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فائل نکال کر اپنے سامنے رکھ لی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائل کھولتا اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اسٹیفن بول رہا ہوں، اسٹیفن نے کرخت لہجے میں کہا۔ نک بول رہا ہوں باس، بلو گروپ کا انچارج، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس نک، کیوں فون کیا ہے، بولو، اسٹیفن نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ مارٹ ہیٹن ہمارے کلب میں موجود ہے باس، اور وہ یہاں آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے، نک نے کہا۔ مارٹ ہیٹن؟ کون مارٹ ہیٹن، اور وہ میرے بارے میں کیوں معلومات حاصل کر رہا ہے؟ اسٹیفن نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کا تعلق کرانس سے ہے باس، اور وہ کرانس کی ٹائم ایجنسی کا چیف ہے، نک نے جواب دیا۔ تو ٹائم ایجنسی کے چیف کا سن کر اسٹیفن بری طرح سے اچھل پڑا۔ ٹائم ایجنسی کا چیف یہاں ایکریمیا میں کیا کر رہا ہے، اور وہ میرے بارے میں کیا معلومات حاصل کر رہا ہے؟ اسٹیفن نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کس لیے آیا ہے باس، میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن وہ آپ کے کلب آنے جانے اور آپ کی رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ اس کے عزائم جارحانہ معلوم ہوتے ہیں، نک نے جواب دیا۔ لیکن کیوں، میرا اس سے کیا تعلق؟ ابھی اسٹیفن نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور کسرتی جسم کا مالک نوجوان اچھل کر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور تھا۔ اندر آتے ہی اس نے اسٹیفن کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس کے ریوالور سے ایک شعلہ نکلا اور دوسرے لمحے اسٹیفن کے سامنے پڑے ہوئے فون کے پرخچے اڑتے چلے گئے۔ یہ وہی فون سیٹ تھا جس پر اسٹیفن نک سے بات کر رہا تھا۔ دھماکے سے فون سیٹ تباہ ہوتے ہی اسٹیفن اچھلنے والے انداز میں پیچھے ہٹا اور بمشکل کرسی سمیت گرتے گرتے بچا۔ ٹیلی فون کا ریسیور بدستور اس کے ہاتھ میں تھا، جو اب ظاہر ہے بے جان ہو گیا تھا۔ کیا مطلب، کون ہو تم، اور تمہیں اس طرح میرے آفس میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ اسٹیفن نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نوجوان کی طرف انتہائی غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میرا نام مارٹ ہیٹن ہے، نوجوان نے غراتے ہوئے کہا اور ریوالور لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مارٹ ہیٹن، فرانس کی ٹائم ایجنسی کا چیف، اسٹیفن نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا۔ گڈ، تو تم میرے بارے میں جانتے ہو، مارٹ ہیٹن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کسی خونخوار بھیڑیے کی سی کاٹ تھی۔ ہاں، مجھے تمہاری آمد کی خبر مل گئی تھی،
لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اس طرح میرے آفس میں گھس آؤ گے، اسٹیفن نے غصے سے کہا۔ مارٹ ہیٹن ایک طوفان کا نام ہے جو جہاں پہنچنا چاہے پہنچ جاتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، مارٹ ہیٹن نے کہا اور بڑے اطمینان بھرے انداز میں اسٹیفن کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریوالور سامنے میز پر رکھ دیا، البتہ اس کی نظریں بدستور اسٹیفن کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس کی فیس ریڈنگ کر رہا ہو۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرا تم سے کیا تعلق ہے؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ اسٹیفن نے کہا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر بتاتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، ڈرو نہیں۔ اگر تم میری باتوں کا سچ جواب دو گے تو میں یہاں سے تمہیں کچھ کہے بغیر، کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلا جاؤں گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا یا میرے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کیا تو پھر میں تمہارا کیا حشر کروں گا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مارٹ ہیٹن نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اسٹیفن نے ہکلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ چند سوالوں کے صحیح صحیح جواب، مارٹ ہیٹن نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے سوال؟ اسٹیفن نے کہا۔ پہلے اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مارٹ ہیٹن نے کہا تو اسٹیفن اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب بولو، اسٹیفن نے اسے چند لمحے گھورتے رہنے کے بعد قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فرانس میں تمہارا ریڈ گروپ موجود ہے، مارٹ ہیٹن نے کہا تو اسٹیفن بری طرح سے چونک پڑا۔ ریڈ گروپ؟ کیا مطلب؟ اسٹیفن نے کہا۔ ہاں، ریڈ گروپ، بولو، ریڈ گروپ تمہارا ہے یا نہیں؟ مارٹ ہیٹن نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے غرا کر کہا۔ ہاں ہے، پھر؟ اسٹیفن نے کہا۔ وہ مارٹ ہیٹن کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ مارٹ ہیٹن کرانس کی ٹائم ایجنسی کا چیف تھا، جو انتہائی بے رحم اور انتہائی سفاک انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی ظالمانہ فطرت پتھروں کو بھی بول پڑنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی بربریت کی داستانیں کرانس کے ساتھ ساتھ کرائمیا اور یورپی ممالک تک پھیلی ہوئی تھیں، اور جو بھی مارٹ ہیٹن کا نام سنتا تھا وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ اس لیے اسٹیفن بھی اسے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر واقعی اس نے مارٹ ہیٹن کے سامنے غلط بیانی کی تو وہ اس کا حشر کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرانس میں ریڈ گروپ کی موجودگی کا اقرار کر لیا تھا۔ گڈ شو، تمہارا یہ گروپ کرانس سے کرائمیا اور کرائمیا سے کرانس سمگلنگ کرتا ہے، جس میں اسلحہ اور منشیات کے ساتھ ساتھ انسانی سمگلنگ بھی شامل ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مارٹ ہیٹن نے اسی انداز میں کہا۔ نہیں، میں اسلحہ اور منشیات کا دھندا نہیں کرتا، اور نہ ہی میرے ہاتھ انسانی سمگلنگ میں ہوتے ہیں۔ میری بلیک بیری شراب بنانے کی فیکٹری ہے۔ یہ شراب کرائمیا کے ساتھ کرانس اور یورپی ممالک میں بھی بے حد پسند کی جاتی ہے۔ میرے گروپس ان ممالک میں شراب سپلائی کرتے ہیں، وہ بھی قانونی طریقے سے، غیر قانونی اور ناجائز طریقے سے نہیں۔ اس بار اسٹیفن نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بھلا ایک ایجنسی کے چیف کے سامنے اپنی کرمنل ایکٹیویٹیز کی کیسے حامی بھر سکتا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے ریڈ گروپ کے ذریعے سپانگو میں سوزے پیلس پر کیوں حملہ کرایا تھا؟ مارٹ ہیٹن نے کہا تو اسٹیفن بری طرح سے اچھل پڑا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے سوزے پیلس پر حملہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب غلط ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اسٹیفن نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ تمہاری طرف سے ریڈ گروپ کے انچارج کلائے کو احکامات ملے تھے، وہ اپنے 20 افراد کے گروپ کے ساتھ مسلح ہو کر سوزے پیلس پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوزے پیلس پر حملہ کرتا، اسے اطلاع مل گئی کہ سوزے پیلس پر پہلے ہی اٹیک ہو چکا ہے، اس لیے وہ رک گیا۔ لیکن یہ طے ہے کہ اگر سوزے پیلس پر کسی اور گروپ نے حملہ نہ کیا ہوتا تو تمہارا ریڈ گروپ وہاں پہنچ جاتا، اور وہ بھی وہی کرتا جو دوسرے گروپ نے سوزے پیلس میں کیا تھا۔ اب بتاؤ کہ تم نے ریڈ گروپ کو سوزے پیلس پر اٹیک کا حکم کیوں دیا تھا؟ اور یہ سن لو کہ تمہارے ریڈ گروپ کا انچارج کلائے میرے قبضے میں ہے، اور اس نے زبان کھول دی ہے۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہاری زبان کھلواؤں گا، اور میں نے تم پر اپنا کوئی بھی طریقہ استعمال کیا تو تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے، مارٹ ہیٹن نے کہا۔ تو یہ سن کر اسٹیفن کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی کہ کرانس میں اس کے گروپ کا انچارج مارٹ ہیٹن کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور اس نے زبان بھی کھول دی ہے۔ میں کسی کلائے کو نہیں جانتا، اس نے تم سے جو بھی کہا ہے جھوٹ کہا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسٹیفن نے ہکلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اگر تم کلائے کو نہیں جانتے تو پھر تم ہکلا کیوں رہے ہو؟ مارٹ ہیٹن نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔
مگر اس کی آواز میں سانپ کی سی کاٹ تھی۔ تمہارے اچانک اور اس انداز میں آمد نے مجھے الجھا دیا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، اسٹیفن نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تو مارٹ ہیٹن بے اختیار ہنس پڑا۔ تم خواہ مخواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو اسٹیفن، جو سچ ہے وہ مجھے بتا دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ ٹائم ایجنسی اتنی باوسائل اور پاورفل ہے کہ کرانسی ایجنسی ہونے کے باوجود کرائمیا میں موجود تمہارے اس سارے سیٹ اپ کو تہس نہس کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ریڈ گروپ نے سوزے پیلس پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے سوزے پیلس پر حملہ کرنے کا پلان کیوں بنایا تھا، اور تم لارڈ گائزر کو کیوں ہلاک کرانا چاہتے تھے؟ مارٹ ہیٹن نے کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر تم مجھ پر کسی ایک آدمی کے کہنے پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ اس بار اسٹیفن نے غراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ مارٹ ہیٹن نے بھی غراہٹ بھرے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا ہوا اپنا سائلنسر لگا ریوالور اٹھا لیا۔ جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اسٹیفن نے اسی انداز میں کہا۔ اسی لمحے وہ بری طرح سے چیخ اٹھا اور اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دائیں کان کی طرف اٹھ گیا۔ مارٹ ہیٹن کے ریوالور سے گولی نکلی تھی اور اسٹیفن کے دائیں کان کی لو اڑاتی ہوئی پیچھے دیوار میں جا گھسی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نانسنس! تم جانتے نہیں ہو کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ مجھے نقصان پہنچا کر تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکو گے، اسٹیفن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دوسری گولی چلی اور اسٹیفن چیختا ہوا اپنی کرسی سمیت پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ مارٹ ہیٹن نے کوئی جواب دیے بغیر اس پر ایک اور گولی چلا دی، اور اس بار گولی اسٹیفن کے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اس کے سر پر گولی کی رگڑ کا نشان ابھر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسٹیفن اٹھتا، مارٹ ہیٹن اٹھا اور میز کے پیچھے سے گھومتا ہوا تیزی سے اسٹیفن کے پاس آ گیا۔ اس کے ریوالور نے شعلے اگلے اور کمرہ یکلخت اسٹیفن کی ہولناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ مارٹ ہیٹن نے باری باری اس کی دونوں ٹانگوں میں گولیاں اتار دی تھیں۔ تمہاری چیخ و پکار بیکار ہے اسٹیفن، تم اپنے ساؤنڈ پروف آفس میں موجود ہو، تمہاری چیخوں کی آواز یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا ہے، جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک تمہاری مدد کرنے کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ مارٹ ہیٹن نے زخمی بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ تم بھیڑیے، درندے، نانسنس! تم انتہائی بے رحم اور درندہ صفت انسان ہو۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، اسٹیفن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میری نہیں، اپنی فکر کرو اسٹیفن، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، مارٹ ہیٹن نے غرا کر کہا۔ ساتھ ہی اس نے پاؤں اٹھا کر اسٹیفن کی گردن پر رکھ دیا۔ اس نے پاؤں کے اگلے حصے کو مخصوص انداز میں موڑا تو اسٹیفن اس کے پیر کے نیچے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، اور اس کی دل خراش چیخوں سے کمرے میں طوفان سا آ گیا۔ بولو ورنہ میں ایک ہی جھٹکے میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، جلدی بولو ورنہ! مارٹ ہیٹن نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ رکو، فار گاڈ سیک، رک جاؤ، اسٹیفن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو مارٹ ہیٹن نے اپنا مڑا ہوا پیر قدرے سیدھا کر لیا۔ اب بولو، اب اگر تمہارے منہ سے ایک بھی غلط بات نکلی تو تمہارا اس سے بھی بھیانک حشر ہوگا، مارٹ ہیٹن نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ تم انتہائی بے رحم ہو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، فار گاڈ سیک مجھ پر ایسا ظلم مت کرو، اسٹیفن نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ جلدی، لیکن میں صرف سچ سننا چاہتا ہوں، ورنہ اپنا عبرتناک انجام طے سمجھو، مارٹ ہیٹن نے اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ اسٹیفن اس کا لہجہ سن کر کانپ کر رہ گیا۔ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، اسٹیفن نے کہا تو مارٹ ہیٹن نے اس کی گردن سے پاؤں ہٹا لیا۔ اس نے جھک کر اسٹیفن کی گردن جھپٹ کر پکڑی اور پھر وہ اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر سیدھا ہو گیا۔ اس نے پاؤں سے اسٹیفن کی الٹی ہوئی کرسی سیدھی کی اور اسٹیفن کو اس کی کرسی پر ڈال دیا۔ اسٹیفن کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن پکڑ رکھی تھی، جیسے وہ اپنی گردن مارٹ ہیٹن کے خوفناک عذاب سے بچانا چاہتا ہو۔ مارٹ ہیٹن اس کی سائیڈ پر کھڑا تھا، اس نے ریوالور کی نال اسٹیفن کی کنپٹی پر رکھ دی۔ بولو جلدی، اور اس بار تمہارے منہ سے جھوٹ نکلا تو میں گولی تمہاری کھوپڑی میں اتار دوں گا، مارٹ ہیٹن نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے مت مارو، میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا میں تم سے، فار گاڈ سیک میری جان بخش دو، اسٹیفن نے لرزتے ہوئے کہا۔ جان بچانی ہے تو سانس لیے بغیر بولتے چلے جاؤ،
مارٹ ہیٹن نے کہا اور اسٹیفن نے بولنا شروع کر دیا۔ اس پر مارٹ ہیٹن کی شفافیت کا ایسا خوف طاری ہوا تھا کہ وہ ہر بات رکے بغیر بتا رہا تھا۔ اس نے مارٹ ہیٹن کو ٹاپ شوٹ فارمولے کے بارے میں بھی پوری تفصیل بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ ٹاپ شوٹ فارمولا لے کر اس کے ساتھی اسپالٹو کے میک اپ میں کوئی نامعلوم آدمی کرانچ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے لارڈ گائزر پر اٹیک کرانے کے ساتھ ساتھ ایکریمین ایجنسی کے کرنل فرانک کو ہلاک کرنے کا جرم بھی قبول کر لیا تھا۔ اس کا چونکہ کافی خون بہہ چکا تھا، اس لیے اس پر بے حد نکاہت طاری ہو گئی تھی۔ نکاہت طاری ہونے کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پر بولتا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے لاشعوری کیفیت میں بولنے والا وہ سب بتا دیتا ہے جسے اس نے دماغ کی اتھاہ گہرائیوں میں بھی چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا جو آفس کے انداز میں انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کی ہر چیز سے نفاست اور عمارت ٹپک رہی تھی۔ کمرے کے کونوں میں اینٹیک پیسز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے درمیان میں قیمتی لکڑی کی جہازی سائز کی میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ساگوان کی بنی ہوئی اونچی نشست والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس آدمی کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کے چہرے پر کرختگی اور درشتگی سبز تھی۔ وہ قیمتی لباس میں ملبوس کرسی پر بیٹھا گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ یس، ادھیڑ عمر آدمی نے دروازے کی طرف دیکھ کر اونچے اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، S1 ہوں لارڈ۔ باہر سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ ادھیڑ عمر آدمی نے اسی طرح انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کسرتی اور مضبوط جسم کا مالک دیو ہیکل سیاہ فام نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا سر گنجا تھا اور اس کے بازوؤں کی پھڑکتی ہوئی مچھلیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ انتہائی طاقتور اور لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے۔ اس نے سیاہ پتلون اور سرخ شرٹ پہن رکھی تھی۔ یس ہارگ، کیسے آئے ہو؟ ادھیڑ عمر نے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خشک لہجے میں پوچھا۔ S4 آ گیا ہے لارڈ، ہارگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ گڈ شو، کہاں ہے وہ؟ لارڈ نے کہا۔ اپنے کیبن میں گیا ہے، ہارگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بے ہوش کرو اور ڈارک روم میں لے جا کر راڈز والی کرسی پر جھکڑ دو، اس سے میں خود بات کروں گا، لارڈ نے اسی انداز میں کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے کہا۔ شارک کہاں ہے؟ لارڈ نے پوچھا۔ باہر ڈیوٹی دے رہا ہے لارڈ، ہارگ نے جواب دیا۔ اسے اندر بھیج دو، لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے کہا اور مڑ کر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے چند لمحوں بعد کمرے کے دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی۔ یس کم ان، لارڈ نے مخصوص سرد لہجے میں کہا تو دروازہ کھلا اور ایک اور سیاہ فام اندر داخل ہوا۔ یہ سیاہ فام پہلے آنے والے سیاہ فام سے کہیں زیادہ طاقتور اور جسیم تھا۔ اس کا بھی سر گنجا تھا اور اس نے بھی ہارگ جیسا لباس پہن رکھا تھا، سرخ شرٹ اور سیاہ پتلون۔ اس سیاہ فام کے چہرے پر جا بجا زخموں کے نشان تھے جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ اس کی ساری زندگی لڑائی بھڑائی میں ہی گزری ہے۔ اس کے چہرے پر وحشت عیاں تھی اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آؤ شارگ، لارڈ نے کہا تو سیاہ فام مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے انداز میں آگے بڑھا اور لارڈ کے سامنے یوں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ اس کا غلام ہو۔ آپ نے بلایا تھا لارڈ، شارگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم فوری طور پر آپریشن روم میں جاؤ اور پیلس میں لگے ہوئے تمام CC کیمروں کی فوٹیج چیک کرو۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ میں نے یہاں جو کھیل کھیلا ہے اس کا بہت سے لوگوں کو علم ہو گیا ہے۔ معلوم کرو کہ یہ راز میرے اور اسپیشل 6 کے سوا کس کو معلوم تھا، کیونکہ اس راز میں S4 شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ اسٹیفن کے آدمی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اسٹیفن نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس کا ساتھی ایکریمیا واپس نہیں پہنچا ہے اور ڈسک سمیت ایئرپورٹ سے غائب ہو گیا ہے۔ اس کا سیل فون بھی آف ہے۔ میں نے S4 سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا سیل فون بھی آف تھا۔ مجھے اس پر شک ہوا۔ وہ اسپالٹو کو لے کر ایئرپورٹ گیا تھا۔ اسپالٹو کا ڈسک سمیت غائب ہونا اور S4 کا سیل فون آف ہونا مجھے کھٹکنے لگا۔ اپنے خلاف میں نے جو ڈرامہ رچایا تھا اس میں S4 کی بھی شمولیت لازمی تھی، لیکن وہ غائب تھا اور اب جب سارا کام ختم ہو گیا ہے تو وہ واپس آ گیا ہے۔ میں نے ماسٹر کنٹرول روم کے انچارج کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی S4 واپس آئے وہ اسے اسکین کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ S4 کے میک اپ میں کوئی اور ہے۔
میں نے ہارگ سے کہہ کر اسے ڈارک روم میں بھجوایا ہے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ تب تک تم ماسٹر روم سے باقی معلومات حاصل کرو تاکہ ان تمام غداروں کا پتہ چل سکے جو اس سوزے پیلس میں موجود ہیں۔ لارڈ گائزر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس لارڈ، میں ابھی پتہ لگاتا ہوں اور تمام غداروں کی گردنیں توڑ دیتا ہوں، شارگ نے کہا۔ نہیں، ابھی ان کی گردنیں نہ توڑنا، انہیں پکڑ کر ڈارک روم میں پہنچانا۔ مجھے ان سب سے معلوم کرنا ہے کہ وہ کون ہیں اور کس طرح اور کس مقصد کے لیے پیلس میں گھسے تھے، لارڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، شارگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جاؤ، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، لارڈ نے کہا تو شارگ نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے سلام کرتا ہوا واپس مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، لارڈ نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہارگ بول رہا ہوں، لارڈ ڈارک روم سے دوسری طرف سے ہارگ کی آواز سنائی دی۔ یس بولو، لارڈ نے مخصوص سرد لہجے میں کہا۔ S4 کو میں نے ڈارک روم میں پہنچا دیا ہے، وہ راڈز والی کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، ہارگ نے جواب دیا۔ اوکے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، لارڈ نے کہا اور بٹن پریس کر کے انٹرکام آف کر دیا اور ہاتھ بڑھا کر میز پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ پرائڈ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ لارڈ بول رہا ہوں، لارڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ او یس لارڈ، حکم، دوسری طرف سے لارڈ کی آواز سن کر یکلخت انتہائی مؤدبانہ اور سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ میرے لیے شاید پیلس میں رہنا مشکل ہو جائے، میں نے تمہیں جس سیٹ اپ کے لیے کہا تھا وہ مکمل ہوا ہے یا نہیں، لارڈ نے اسی انداز میں کہا۔ یس لارڈ، سارا سیٹ اپ مکمل ہے، آپ جب چاہیں بگ ہاؤس منتقل ہو سکتے ہیں، یہاں آپ کی ہدایات کے مطابق تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں، پرائڈ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ گڈ شو، میں آج کسی بھی وقت وہاں پہنچ جاؤں گا، جب تک میں نہ آؤں تم وہیں رکنا، لارڈ نے کہا اور دوسری طرف سے جواب سنے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سامنے دروازے کی طرف جانے کی بجائے سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھا۔ دیوار سپاٹ تھی اور اس پر کوئی پینٹنگ بھی نہیں لگی ہوئی تھی۔ لارڈ نے دیوار کی جڑ میں مخصوص انداز میں ٹھوکر ماری تو سرر کی آواز کے ساتھ دیوار کے سینٹر میں ایک خلا نمودار ہو گیا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ لارڈ کمرے میں داخل ہوا تو دیوار فوراً برابر ہو گئی۔ اسی لمحے فرش کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور فرش نیچے جانے لگا۔ چند لمحوں بعد خفیف سے جھٹکے سے رک گیا۔ جیسے ہی فرش رکا اسی لمحے سامنے سرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ اس بار دروازے کی دوسری طرف لارڈ کے آفس کی بجائے ایک طویل راہداری تھی جہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری خالی تھی۔ لارڈ خفیہ لفٹ سے نکل کر راہداری میں آیا اور تیز تیز چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ لارڈ نے دیوار کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو کمرے کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس میں سامان نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ درمیان میں چند راڈز والی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کرسی پر ایک نوجوان جس نے سیاہ پتلون اور سرخ شرٹ پہن رکھی تھی جکڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہارگ دونوں ہاتھ باندھے نہایت اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا۔ کمرے کی دیوار پر نئے اور پرانے اظہار رسانی کے آلات لگے ہوئے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کمرہ دشمنوں کو قید کرنے اور ان پر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لارڈ کو روم میں آتے دیکھ کر ہارگ یکلخت مستعد ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیسے بے ہوش کیا ہے اسے، لارڈ نے آگے بڑھتے ہوئے ہارگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں اس کے روم میں گیا تھا اور میں نے اس کی گردن پکڑ کر اس کی گردن کی مخصوص رگ پریس کر دی تھی جس سے یہ فوراً بے ہوش ہو گیا، ہارگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میرا ہنٹر لاؤ، لارڈ نے کہا تو ہارگ نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز تیز چلتا ہوا سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار پر اظہار رسانی کے آلات کے ساتھ سیاہ چمڑے کا بنا ہوا مضبوط ہنٹر بھی لٹک رہا تھا۔ ہارگ نے ہنٹر اتارا اور واپس آ کر لارڈ کو تھما دیا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، لارڈ نے کہا تو ہارگ نے ایک بار پھر سر ہلایا اور کرسی پر جکڑے ہوئے نوجوان کی طرف بڑھا۔ اس نے نوجوان کے عقب میں جا کر اس کی ناک اور منہ پر ہاتھ رکھ دیے۔
چند ہی لمحوں میں نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی تو ہارگ نے فوراً اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ چند لمحے وہ کسمساتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے لاشعوری کی کیفیت میں لارڈ اور پھر ہارگ کی طرف دیکھا، اور پھر جیسے ہی اس کا شعور جاگا وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ یہ کیا مطلب؟ نوجوان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لارڈ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے لارڈ ڈیکوسٹا کھڑا تھا، جس کا بھائی لارڈ گائزر ہلاک ہو چکا تھا۔ پیلس کے افراد جس طرح لارڈ گائزر سے ڈرتے تھے، اسی طرح لارڈ ڈیکوسٹا کے سامنے بھی ان کی گگی بند جاتی تھی۔ اسی لیے خود کو بندھا ہوا دیکھ کر اور اپنے سامنے لارڈ ڈیکوسٹا کو دیکھ کر ایس-4 کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ تمہارا نام میگر ہے اور تم میری اسپیشل فورس کے ایس-4 ہو، لارڈ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، میں ایس-4 ہوں، مگر یہ سب کیا ہے اور مجھے اس طرح یہاں کیوں باندھا گیا ہے؟ ایس-4 نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ لارڈ گائزر نے تمہیں ایکریمین آدمی اسپالٹو کے ساتھ ایئرپورٹ بھیجا تھا۔ اس ایکریمین کے پاس ایک کمپیوٹرائزڈ ڈسک تھی۔ لارڈ نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ یس لارڈ، میں نے اسے ایئرپورٹ ڈراپ کر دیا تھا اور وہ ڈسک لے کر طیارے میں بیٹھ کر ایکریمیا روانہ ہو گیا تھا، ایس-4 نے کہا۔ اسے ایئرپورٹ ڈراپ کرنے کے بعد تم کہاں گئے تھے اور تمہیں پیلس آنے میں اتنا وقت کیوں لگا تھا، جبکہ لارڈ گائزر نے تمہیں فوراً واپس آنے کا حکم دیا تھا؟ لارڈ نے اسی طرح انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ وہ میری کار کا انجن خراب ہو گیا تھا، میں اسے ٹھیک کرانے کے لیے ایک ورک شاپ میں لے گیا تھا، مجھے وہاں دیر ہو گئی تھی، اس لیے میں جلد واپس نہ آ سکا تھا، ایس-4 نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا سیل فون بھی آف تھا، اس کی وجہ بتا سکتے ہو تم؟ لارڈ نے کہا۔ سیل فون گر گیا تھا، اس کی سکرین ٹوٹ گئی تھی اور وہ ناقابل استعمال ہو گیا تھا، میں نے اس کی جگہ نیا سیل فون لے لیا ہے، ایس-4 نے کہا۔ اور کوئی جھوٹ بولنا ہے تمہیں؟ لارڈ نے اسے مسلسل گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں انتہائی حد تک سرد مہری آ گئی تھی، جیسے وہ ایس-4 کے ٹکڑے اڑا دینا چاہتا ہو۔ جھوٹ؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا لارڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایس-4 نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو پھر یہ سچ بھی بتا دو کہ میگر ایس-4 کہاں ہے، لارڈ نے اسی انداز میں پوچھا۔ میگر ایس-4؟ یہ تو میرا نام ہے لارڈ، اور میں آپ کے سامنے ہوں، ایس-4 نے کہا۔ تو پھر تمہارے میک اپ کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ کس کا ہے؟ لارڈ نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا تو اس بار ایس-4 اس بری طرح سے اچھلا جیسے لارڈ نے اس پر ہنٹر برسا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ میک اپ؟ میں میک اپ میں نہیں ہوں لارڈ، ایس-4 نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہارگ؟ لارڈ نے سیاہ فام ہارگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو لارڈ نے اس کی طرف ہنٹر اچھال دیا۔ اسے صرف زندہ رہنا چاہیے سچ بولنے کے لیے، لارڈ نے خشک لہجے میں کہا تو ہارگ کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی ابھر آئی، جیسے لارڈ نے اسے اس کی پسند کا کام سونپ دیا ہو۔ یس لارڈ، ہارگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لارڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں میگر ہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں، ایس-4 نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ لارڈ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک کرسی پر جا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کمرہ ہنٹر کی شڑاپ شڑاپ اور ایس-4 کی دلخراش اور انتہائی دردناک چیخوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہارگ کا ہاتھ تیزی سے چل رہا تھا اور راڈز والی کرسی پر جکڑے ہوئے ایس-4 پر مسلسل ہنٹر برس رہے تھے، جس سے نہ صرف اس کے جسم بلکہ اس کے چہرے کی کھال بھی اترتی جا رہی تھی اور سرخ لکیریں بن رہی تھیں۔ بولو، لارڈ کی بات کا جواب دو گے یا نہیں؟ ہارگ نے اسے پوری قوت سے ہنٹر مارتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ میں جواب تو دے رہا ہوں، میں میگر ہوں، تم میری بات کا یقین کرو، ایس-4 نے چیختے ہوئے کہا تو ہارگ کا ہاتھ ایک بار پھر چلنے لگا۔ لارڈ چند لمحے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بس کرو، لارڈ نے غراتے ہوئے کہا تو ہارگ کا اٹھا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایس-4 کے جسم پر خون ہی خون دکھائی دے رہا تھا اور اس کی حالت بے حد دیگرگوں ہو گئی تھی۔ لارڈ قدم اٹھاتا ہوا آگے آیا، اس کی نظریں ایس-4 پر جمی ہوئی تھیں۔ ایس-4 کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں، اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی
کہ وہ سر اٹھا کر لارڈ کی طرف دیکھ سکے۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں لارڈ، وہ دھیمی آواز میں مسلسل بول رہا تھا۔ ہارگ، لارڈ نے ہارگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ تربیت یافتہ معلوم ہو رہا ہے، اس لیے یہ آسانی سے منہ نہیں کھولے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، تم جاؤ اور وائٹ جار لے آؤ، لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے کہا اور مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا دیوار کی طرف بڑھا۔ اس نے دیوار پر ہنٹر لٹکایا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ S4 کے منہ سے نکلنے والی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ شاید تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہارگ واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا جار تھا۔ اس جار میں ڈھکن لگا ہوا تھا۔ سپرے لائے ہو؟ لارڈ نے پوچھا۔ یس لارڈ، ہارگ نے جواب دیا اور ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر ایک سپرے کی شیشی نکال لی۔ جار نیچے رکھو اور پہلے اسے ہوش میں لاؤ، لارڈ نے کہا۔ یس لارڈ، ہارگ نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور جار نیچے رکھ دیا۔ سپرے کی شیشی اس نے جیب میں ڈالی اور بے ہوش S4 کی طرف بڑھایا۔ دوسرے لمحے کمرہ زوردار چٹاخ چٹاخ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہارگ نے S4 کے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کر دیے تھے۔ 2-3 تھپڑ پڑتے ہی S4 کو ہوش آ گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے حلق کے بل چیخنا شروع کر دیا۔ سپرے دو مجھے، لارڈ نے کہا تو ہارگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جیب سے سپرے کی شیشی نکالی اور مؤدبانہ انداز میں لارڈ کو دے دی۔ سنو S4، چیخنا بند کرو اور میری بات غور سے سنو، لارڈ نے S4 سے مخاطب ہو کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، جو بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ لارڈ کی بات سن کر اس کی چیخیں بند ہو گئیں، لیکن تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھیں۔ وہ سر اٹھا کر نیم وا آنکھوں سے لارڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہارے سامنے یہ جو جار پڑا ہوا ہے، جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ لارڈ نے زمین پر پڑے ہوئے جار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو S4 چونک کر جار کی طرف دیکھنے لگا۔ اس جار میں افریقی نسل کے سب سے خطرناک زہریلے اور گوشت خور مکڑے موجود ہیں، جو انسانی گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ میں نے تم پر یہ سپرے کر کے ان مکڑوں کو تم پر چھوڑ دیا تو یاد رکھنا، یہ فوراً تمہارا گوشت نوچنا شروع کر دیں گے اور اس وقت تک نوچتے رہیں گے جب تک تمہاری ہڈیاں گوشت سے خالی نہیں ہو جاتیں۔ اگر تم اس بھیانک سیاہ موت سے بچنا چاہتے ہو تو بتا دو سب کچھ سچ سچ، کہ تم کون ہو اور ہمارا S4 کہاں ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور اس پیلس تک کیسے پہنچے تم؟ لارڈ نے غراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ گوشت خور سیاہ مکڑوں کا سن کر S4 کا چہرہ تاریک ہو گیا اور وہ انتہائی خوف بھری نظروں سے جار کی طرف دیکھنے لگا جسے ہارگ نے اٹھا کر ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں ہی S4 ہوں، میں S4 نے لرزتے ہوئے کہا تو لارڈ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تم واقعی تربیت یافتہ ہو، اس لیے تم آسانی سے نہیں مانو گے، لارڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور پھر وہ آگے بڑھا اور S4 پر سپرے کرنے لگا۔ S4 بری طرح سے چیخنے لگا۔ چھوڑ دو اس پر بلیک سپائڈرز، لارڈ نے غراتے ہوئے کہا تو ہارگ نے فوراً جار پر لگا ہوا ڈھکن کھولا اور پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے S4 کے سر پر جار الٹ دیا۔ جار سے بے شمار سیاہ رنگ کے خوفناک اور بھیانک مکڑے S4 کے جسم پر گرے تو S4 یوں چیخنے لگا جیسے ان مکڑوں نے اس پر گرتے ہی اس کا گوشت نوچنا شروع کر دیا ہو۔ ہٹاؤ انہیں، فار گاڈ سیک، انہیں میرے جسم سے ہٹاؤ، میں بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں، S4 نے بری طرح چیختے ہوئے کہا تو لارڈ کے ہونٹوں پر صفاقانہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہٹا دو، لارڈ نے کہا تو ہارگ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے لباس کی دوسری جیب سے ایک اور سپرے کی شیشی نکالی اور اسے کھول کر تیزی سے S4 کے جسم پر موجود مکڑوں پر سپرے کر دیا۔ سپرے پڑتے ہی مکڑے S4 کے جسم سے بے دم سے ہو کر نیچے گرنے لگے۔ اب بولو، ہارگ نے وقتی طور پر ان مکڑوں کو بے ہوش کر دیا ہے۔ اب اگر تم نے کچھ نہ بتایا یا جھوٹ بولا تو میں اور ہارگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں سیاہ مکڑوں کو ہوش آ جائے گا اور یہ تم پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس وقت تمہیں ان سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لارڈ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، سب کچھ سچ سچ بتاتا ہوں، S4 نے کہا اور پھر وہ کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بولنے لگا۔ اس نے اپنے بارے میں لارڈ کو ساری حقیقت بتا دی کہ وہ کون ہے اور کس طرح S4 کو ہلاک کر کے اس کی جگہ لے کر سوزے پیلس میں آیا تھا۔
کرانسی ٹائم ایجنسی کا چیف مارٹ ہیٹن اپنے خوبصورت اور قیمتی سامان سے آراستہ آفس میں آبنوس کی بنی ہوئی میز کے پیچھے اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی اور کرختگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ گہرے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مارٹ ہیٹن ابھی تھوڑی دیر پہلے آفس میں آیا تھا۔ اسے ایکریمیا میں گریٹ سینڈیکیٹ کے چیف سٹیفن نے جو کچھ بتایا تھا وہ بدستور اس کے دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا۔ سٹیفن سے ملنے والی معلومات اس کے لیے خاصی اہم تھیں۔ اسے لارڈ گائزر کی حقیقت کا علم ہو گیا تھا جس نے اپنی ہلاکت کا خود ہی ڈرامہ رچایا تھا۔ مارٹ ہیٹن نے سٹیفن سے تمام معلومات حاصل کرتے ہی فرانس واپس آ کر لارڈ گائزر کے خلاف بھرپور انداز میں کارروائی کرنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سوزے پیلس پر ریڈ کرتا، اسے اطلاع ملی کہ سوزے پیلس ڈائنامائٹس سے بلاسٹ کر دیا گیا ہے۔ ڈائنامائٹس عمارت کے اندر موجود تھے جو اچانک بلاسٹ ہوئے تھے اور ساری کی ساری عمارت لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی۔ اس ملبے میں سے 20 لاشیں ملی تھیں جو ظاہر ہے اس پیلس میں موجود ان تمام افراد کی تھیں جو لارڈ گائزر اور اس کے بھائی لارڈ ڈیکوسٹا کے لیے کام کرتے تھے۔ جب لارڈ گائزر کی ہلاکت کا ڈرامہ رچایا گیا تھا اس وقت بھی پیلس پر بموں اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت پیلس کے مخصوص حصوں کو تباہ کیا گیا تھا، لیکن اس بار پیلس کو مکمل طور پر ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا تھا۔ مارٹ ہیٹن کی اطلاعات کے مطابق لارڈ گائزر کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس کی ہلاکت کا رچایا ہوا ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے، اس لیے مارٹ ہیٹن کی سوچ کے مطابق سوزے پیلس کی تباہی کے پیچھے بھی لارڈ گائزر کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ پیلس سے نکلنے کے لیے اس کا وہاں چند لاشیں چھوڑنا ضروری تھا تاکہ اس بار کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لارڈ گائزر پھر سے زندہ بچ نکلا ہے۔ مارٹ ہیٹن کو لارڈ گائزر سے زیادہ ٹاپ شوٹ فارمولے کی فکر تھی جسے یقیناً لارڈ گائزر اپنے ساتھ لے گیا ہوگا۔ ٹاپ شوٹ فارمولے کے بارے میں بھی اسے سٹیفن سے ہی پتہ چلا تھا، ورنہ وہ ایکریمیا محض سٹیفن سے لارڈ گائزر کی ہلاکت کی تحقیقات کرنے کے لیے ہی گیا تھا جہاں سٹیفن نے نئے اور حیرت انگیز انکشافات کیے تھے۔ واپس آ کر مارٹ ہیٹن نے فوری طور پر ٹاپ شوٹ فارمولے کے بارے میں معلومات حاصل کیں، اور جب اسے ٹاپ شوٹ فارمولے کی حیت اور اس کی اہمیت کا علم ہوا تو اس نے فارمولہ کرانس کے لیے حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لارڈ گائزر سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے ہی اس نے سوزے پیلس کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس کی کارروائی سے پہلے ہی سوزے پیلس تباہ کر دیا گیا تھا۔ اب مارٹ ہیٹن اس کشمکش میں تھا کہ لارڈ گائزر نہ جانے کہاں منتقل ہو گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کرانس سے ہی نکل گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے ٹاپ شوٹ فارمولہ بھی اس کے ساتھ کرانس سے باہر جا سکتا تھا۔ فرانس میں وہ لارڈ گائزر سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن لارڈ گائزر کے کسی اور ملک منتقل ہونے کی صورت میں اس کے لیے لارڈ گائزر تک پہنچنا اور اس سے فارمولے کا حصول انتہائی مشکل ہوتا۔ مارٹ ہیٹن نے اپنی ایجنسی کے ایجنٹوں کو لارڈ گائزر کی تلاش پر مامور کر رکھا تھا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک کسی ایجنٹ کی طرف سے بھی اسے امید افزا خبر نہیں ملی تھی کہ لارڈ گائزر کہاں ہے۔ مارٹ ہیٹن انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ سامنے میز پر رکھے کئی رنگ کے فون سیٹوں میں سے نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو وہ چونک پڑا اور خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ مارٹ ہیٹن بول رہا ہوں۔ مارٹ ہیٹن نے انتہائی کرخت اور سرد آواز میں کہا۔ مالکم بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس مالکم، کچھ پتہ چلا اس کا؟ مارٹ ہیٹن نے چونکتے ہوئے کہا۔ نو چیف، اس کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں ملی ہیں، لیکن ایک آدمی کا پتہ چلا ہے جس کا تعلق لارڈ گائزر کے اسپیشل 7 سے تھا۔ دوسری طرف سے مالکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، کون ہے وہ؟ مارٹ ہیٹن نے پوچھا۔ اس کا نام جیکب ہے اور اس کا لارڈ گائزر کے اسپیشل 7 میں نمبر 6 ہے، مالکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں تو لارڈ سوزے پیلس سے اسپیشل 7 کے ہمراہ نکلا ہے، مارٹ ہیٹن نے کہا۔ یس چیف، مالکم نے جواب دیا۔ کہاں ہے یہ نمبر 6؟ مارٹ ہیٹن نے پوچھا۔ اس کا سپانگو میں ایک کلب ہے چیف، ٹاپ کلب، جس کا وہ مالک اور جنرل مینیجر بھی ہے، مالکم نے کہا۔ اور کیا معلوم ہوا ہے اس کے بارے میں؟ مارٹ ہیٹن نے پوچھا۔
لارڈ گائزر کے بارے میں جو معلومات ملی تھیں ان کے مطابق اسپیشل 7 محض لارڈ گائزر کے گارڈز نہیں تھے، وہ سب لارڈ گائزر کے غیر قانونی دھندوں کے اسپیشل سیکشنوں کے انچارج بھی تھے۔ لارڈ گائزر نے اپنے دھندوں کی 7 مختلف کیٹاگریاں بنائی ہوئی تھیں اور وہ اپنے تمام کام ان متعلقہ سیکشنوں سے ہی لیتا تھا۔ جیسے اسلحہ کی اسمگلنگ کا سیکشن الگ ہے، منشیات کا الگ، اغوا برائے تاوان کا الگ، اسی طرح اس کے باقی سیکشن بھی الگ الگ کام کرتے ہیں اور کوئی سیکشن دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو جواب دہ ہیں، سب لارڈ کو ہی رپورٹ کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ مالکم نے کہا، جیکب لارڈ گائزر کے کس سیکشن کا انچارج ہے؟ مارٹ ہیٹن نے پوچھا۔ اس کے بارے میں ابھی مکمل رپورٹ تو نہیں ملی ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ منشیات کا سپلائر ہے۔ بیرون ملکوں سے منشیات منگوانا اور اسے آگے سپلائی کرنا ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ یورپ اور ایکریمیا میں اس کے اسٹاکسٹ ہیں جن سے وہ مال وصول کرتا ہے اور سپلائی کرتا ہے۔ مالکم نے کہا، کون ہے اسٹاکسٹ؟ ان کا پتہ کرایا ہے تم نے؟ مارٹ ہیٹن نے پوچھا۔ میرے آدمی کام کر رہے ہیں، جلد ہی ان سب کی تفصیل سامنے آ جائے گی۔ مالکم نے کہا، اوکے، اس جیکب کے بارے میں یہ تو کنفرم ہے نا کہ وہ لارڈ گائزر کا ہی آدمی ہے اور اس کا تعلق اسپیشل 7 سے ہی ہے؟ مارٹ ہیٹن نے کہا، یس چیف، وہ یہاں میک اپ میں ہے، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ جب مجھے اس کے بارے میں اطلاع ملی تو میں نے خاص طور پر اس کی نگرانی کرنی شروع کر دی۔ میرے پاس ڈبل ڈی کیمرہ ہے، اس سے جب میں نے جیکب کی تصویریں لیں تو میرے سامنے اس کا اصل چہرہ آ گیا۔ وہ جیکب ہی ہے جو ٹاپ کلب میں گاکوائر کے نام سے مشہور ہے۔ مالکم نے کہا، گاکوائر؟ ٹھیک ہے، اسے اٹھاؤ کلب سے اور میرے پاس لاؤ۔ اب اس سے پتہ چلے گا کہ لارڈ گائزر کہاں ہے۔ لارڈ گائزر کسی اور سے رابطہ کرے نہ کرے، اسپیشل 7 سے وہ ضرور رابطے میں رہتا ہوگا اور انہی کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ مارٹ ہیٹن نے کہا، یس چیف، ابھی وہ کلب میں موجود ہے، میں اس کے کلب کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی کلب سے باہر آئے گا میں راستے میں ہی اسے اٹھا لوں گا۔ مالکم نے کہا، احتیاط سے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ لارڈ گائزر کے آدمی کو ہم نے اٹھایا ہے۔ جب تک ہم لارڈ کا پتہ نہیں لگا لیتے اس وقت تک ہمیں اس بات کو سیکرٹ رکھنا ہے کہ ٹائم ایجنسی لارڈ گائزر کے پیچھے ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی بھنک مل گئی اور وہ کرانس میں ہوا تو وہ یہاں سے نکلنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ مارٹ ہیٹن نے کہا، یس چیف، میں سمجھتا ہوں۔ مالکم نے کہا، یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ لارڈ گائزر کے باقی سیکشن کون کون سے ہیں اور ان کے انچارج کون ہیں۔ وہ اسپیشل 7 سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن مجھے ان کے نام اور ان کے بارے میں تفصیلات چاہیے۔ مارٹ ہیٹن نے کہا، یس چیف، ان کے بارے میں یہ تو پتہ چلا ہے کہ اسپیشل 7 میں سے اسپیشل 4 کو لارڈ گائزر نے لارڈ ڈیکوسٹا کی حیثیت سے ہلاک کر دیا ہے۔ لارڈ کو اسپیشل 4 پر کوئی شک تھا، اس لیے اس نے اسپیشل 4 پر ٹارچر کیا اور پھر اسے ہلاک کر دیا۔ اب اسپیشل 6 ہیں اور ان اسپیشل 6 میں 5 مرد اور 1 عورت ہے جن کے بارے میں مکمل معلومات جلد ہی مل جائیں گی۔ مالکم نے کہا، عورت؟ کیا مطلب؟ لارڈ گائزر نے اسپیشل 7 میں کوئی عورت بھی رکھی ہوئی ہے؟ مارٹ ہیٹن نے چونک کر کہا، یس چیف، یہ بات اب سامنے آئی ہے، ورنہ اب تک یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ لارڈ گائزر کے اسپیشل 7 میں تمام مرد شامل ہیں، لیکن اب مجھے ایک خاص ذرائع سے علم ہوا ہے کہ اس گروپ میں ایک عورت بھی ہے، اس کا کوڈ S3 ہے۔ مالکم نے کہا، اوکے، تم ان سب کی تفصیلات معلوم کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کون ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اور ہر صورت میں لارڈ تک پہنچنا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں ان اسپیشل 7 کی لاشوں کی سیڑھی ہی کیوں نہ بنانی پڑے، ہم بنائیں گے اور لارڈ گائزر تک پہنچیں گے۔ مارٹ ہیٹن نے کہا، یس چیف۔ مالکم نے کہا تو مارٹ ہیٹن نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ چیف سیکرٹری آفس۔ رابطہ ملتے ہی دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی، مارٹ ہیٹن بول رہا ہوں، چیف آف ٹائم ایجنسی۔ مارٹ ہیٹن نے باروب لہجے میں کہا، یس سر، میں PA ٹو چیف سیکرٹری بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم اور مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، چیف سیکرٹری سے بات کراؤ۔ مارٹ ہیٹن نے کہا، چیف سیکرٹری تو اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس گئے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب ملا، کب تک لوٹیں گے؟ مارٹ ہیٹن نے کہا، کوئی پتہ نہیں جناب،
چیف سیکرٹری کے پی اے نے کہا۔ اوکے، جب وہ آئیں تو انہیں بتا دینا کہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، مارٹ ہٹن نے کہا۔ یس سر، پی اے نے جواب دیا اور مارٹ ہٹن نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ابھی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ نیلے رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مارٹ ہٹن بول رہا ہوں، مارٹ ہٹن نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ فلوڈی بول رہا ہوں چیف، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس بولو، کیوں فون کیا ہے؟ مارٹ ہٹن نے کہا۔ چیف، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا علی عمران اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ سپانگو کے ایک ہوٹل میں دیکھا گیا ہے، دوسری طرف سے فلوڈی نے کہا، اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور عمران کا نام سن کر مارٹ ہٹن بری طرح سے چونک پڑا۔ اوہ، تو یہ پہنچ گئے ہیں یہاں؟ مارٹ ہٹن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یس چیف، فلوڈی نے کہا۔ کس ہوٹل میں ہیں وہ؟ مارٹ ہٹن نے پوچھا۔ پرنس ہوٹل میں چیف، فلوڈی نے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں؟ مارٹ ہٹن نے کہا۔ میں اسی ہوٹل میں ایک میز پر لنچ کر رہا تھا چیف، میرے دائیں سائڈ پر 5 افراد جن میں ایک عورت ہے لنچ کر رہے تھے۔ وہ پانچوں مقامی معلوم ہو رہے تھے اور مقامی زبان میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی تھی، لیکن پھر اچانک ان میں سے ایک آدمی نے آرڈر سرو کرتے ہوئے ویٹر کی جیب میں انتہائی رازداری سے ایک لفافہ ڈالا تو میں چونک پڑا۔ میں نے اس ویٹر کو نظر میں رکھا اور پھر میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی جیب سے وہ لفافہ نکال لیا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آخر اس لفافے میں کیا ہے جسے انتہائی ماہرانہ انداز میں ویٹر کی جیب میں ڈالا گیا تھا۔ میں فوراً واش روم گیا اور جب میں نے لفافہ کھولا تو مجھے اس میں ایک تحریر شدہ کاغذ ملا۔ تحریر قدیم یونانی زبان میں تھی جسے میں بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ تحریر کسی فراسکی کے نام تھی جسے پیغام دیا گیا تھا کہ عمران اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 4 ارکان سپانگو پہنچ چکے ہیں، اسے جلد سے جلد ملنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ فراسکی ان کے لیے مناسب رہائش اور گاڑی کا بندوبست کرے، کیونکہ وہ زیادہ دیر اس ہوٹل میں رکنے کا رسک نہیں لینا چاہتے۔ فلوڈی نے بتایا۔ کہاں ہے وہ تحریر؟ مارٹ ہٹن نے پوچھا۔ میں نے سیل فون کے کیمرے سے کاغذ کی تصویر لے لی ہے، وہ کاغذ لفافے میں ڈال کر اسی طرح اس ویٹر کی جیب میں ڈال دی ہے جس طرح لفافہ میں نے اس کی جیب سے اڑایا تھا، فلوڈی نے کہا۔ گڈ شو، ویٹر شاید ان کا آدمی ہے جس کے ذریعے وہ یہاں اپنے کسی فارن ایجنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ تم ان پر نظر رکھو اور کسی کو اس ویٹر کے پیچھے لگا دو تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس طرح فراسکی کو ان کا پیغام پہنچاتا ہے۔ فراسکی ہے کون؟ مارٹ ہٹن نے کہا۔ یس چیف، فلوڈی نے کہا، اور سنو، ان کی انتہائی خاموشی اور رازداری سے نگرانی کرنا۔ فی الحال انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اپنا کام کرنے دو۔ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس سے ملتے ہیں، مجھے اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹ دو۔ مارٹ ہٹن نے کہا۔ یس چیف، میرے پاس خصوصی سائنسی آلات ہیں، میں ان آلات کی مدد سے ان کی نگرانی کر سکتا ہوں۔ اس طرح انہیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، فلوڈی نے کہا۔ گڈ شو، ایسا ہی کرو۔ کچھ بھی ہو جائے تمہیں ان کے آڑے نہیں آنا۔ انہیں فری ہینڈ دے دو اور وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، جس سے ملتے ہیں ملنے دو۔ ان کی آمد ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، مارٹ ہٹن نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ فائدہ مند؟ وہ کیسے چیف؟ فلوڈی نے حیرت برے لہجے میں کہا۔ تم یہ سب چھوڑو، میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو فوراً، مارٹ ہٹن نے کہا۔ یس چیف، فلوڈی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ ہوٹل میں کن ناموں سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کے حلیے کیا ہیں؟ مارٹ ہٹن نے کہا۔ ان کے 5 الگ الگ کمرے ہیں، 6 فلور پر 601 سے 605 تک، فلوڈی نے کہا، اور پھر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیوں کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ نام بتاؤ ان کے، مارٹ ہٹن نے کہا۔ عمران نے یہاں اپنا نام کامیڈ لکھوایا ہے چیف، اس کے باقی ساتھیوں کے نام ہالیڈ، سپوڈا، فیڈی اور لڑکی کا نام رائنا ہے، فلوڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں گریس کو بھیجتا ہوں، وہ خود ہی معلوم کر لے گا کہ یہ پاک ایشیا سے کب یہاں پہنچے ہیں، مارٹ ہٹن نے کہا۔ یس چیف، فلوڈی نے کہا تو مارٹ ہٹن نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ گڈ شو، یہ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً ٹاپ شوٹ فارمولے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ عمران کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ فارمولہ لارڈ گائزر کے پاس ہے، وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ میرے ایجنٹ لارڈ گائزر کی تلاش میں ناکام ہو سکتے ہیں،
لیکن یہ واقعی انتہائی ذہین انسان ہے۔ یہ گڑے ہوئے مردوں کو بھی ڈھونڈ نکالتا ہے۔ اس لیے اگر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی نگرانی کی جائے تو زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے لارڈ گائزر کو بھی وہ باہر کھینچ نکالیں گے۔ ایک بار وہ لارڈ گائزر کو ٹریس کر لیں تو میں ان سب پر خونخوار چیتے کی طرح جھپٹ پڑوں گا اور عمران اور اس کے ساتھیوں سے لارڈ گائزر کو بھی چھین لوں گا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا میرے لیے مشکل نہ ہوگا، مارٹ ہیٹن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی اور مسرت تھی، جیسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی کرانس آمد سے اسے واقعی دلی مسرت ہو رہی ہو اور اب لارڈ گائزر تک وہ آسانی سے پہنچ سکتا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔